بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ پاک سے اپنے حق کا سوال کرتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغات میں بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو 70,000 فرشتے رات تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ کیسی بے بسی محسوس ہوتی ہے نا، جب آپ کسی کو ایمانداری سے سچ بتائیں اور سامنے والا آپ پر یقین نہ کرے۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ زندگی ایک کھیل ہے، اس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ رشتے نبھانا ایک تالے سے سیکھنا چاہیے، وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن چابی نہیں بدلتا۔ جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگیں انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ خدا کے بندے بنو، بندوں کے خدا نہیں۔ دنیا کی ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، لیکن تقدیر اور موت نہیں۔ مضبوط اور با کردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لوگ سمجھیں۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا، خود جلتا رہا دھوپ میں۔ میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ رب کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے کہ خطائیں دیکھ کر بھی نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے۔ سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، مگر انسان کا ڈسا ہوا انسان مرتے دم تک تڑپتا ہے۔ حاسد پر چاہے 1000 احسان بھی کر لو، مگر دل سے وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ ٹانگیں کھینچنے والے جب ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ ان کا اگلا ٹارگٹ آپ کی گردن ہے۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کریں، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ تکلیف دے کر محبت جتلانا ٹانگ کاٹ کر بے ساکھی دینے کے مترادف ہے۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی، مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے، تیسرا صلح کراتا تھا، لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ زندگی اپنی حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں تو شیر کو بھی
سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دکھاوے کی کوشش کبھی مت کرنا، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ کبھی بھی اللہ سے امید مت چھوڑیں۔ جب آپ سمجھتے ہیں سب ختم ہو چکا ہے، اس وقت اللہ آپ کو اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ انسان کو ذہنی مریض بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے اپنوں کا ہی ہوتا ہے۔ لوگ نفسیاتی خود نہیں بن جاتے، انہیں توڑا جاتا ہے، پھر اندر تک کھوکھلا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، منہ پھیر لیتے اپنا، نہ ہی کسی کا مان رکھتے ہیں، اور ان کی ہر دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی کا ایک ورق بھی ان کتابوں میں درج نہیں۔ کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 5 روپے کا پین بھی 5 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتے۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ تقدیر پر شکوہ نہ کریں۔ انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ اگر تعلق میں اداکاری کے بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں، آپ کے بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ میٹھی چیز صحت اور خوبصورتی کے لیے زہر ہوتی ہے۔ انسان مٹی کا وہ لڈو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔